لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ کہتا ہے تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹھ جاتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، رب اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے۔ جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ جانتے ہیں جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا، تو اس جگہ سے وسیلے بنتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ سے شیئرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولت و آسانی پیدا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں، اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں۔ آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ آپ بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا آپ کو۔ آپ کے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ آپ توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ آپ کو اپنے فیصلوں سے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے برہم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا برہم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی برہم رکھنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کے اجر کا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ سے جو کچھ بھی آپ شدت سے دن رات تڑپ کر مانگتے ہیں نا، دیکھنا وہ ضرور ایک دن حقیقت میں سامنے ہوگا، اور آپ کی ساری دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ لیکن آپ کو اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز کب عطا کرنی ہے۔ اس لیے حوصلہ رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ وہ بہت جلد آپ کی تڑپ دیکھ کر آپ کے لیے تقدیر کے فیصلے بدل دے گا اور معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دے گا۔ جب آپ اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے تو کیا وہ نہیں سنے گا آپ کی؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو کر بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے، وہاں تھوڑا اور کر لیں، اللہ آپ کے لیے بھی معجزے کرے گا۔ آپ کچھ دیر اور مانگو تو صحیح، یہ صبر تو بس معجزے رونما کرنے کا منظر ہے۔ اللہ جب کن فرمائے گا تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کو آپ کی منزل کی جانب دھکیلے گا، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب، کہاں، کیسے اور کس انجام راہ سے آپ کے لیے وسیلے پیدا کرنے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے، مایوس مت ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اسے سب یاد ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا اور دعا مانگنا، اپنی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ اور آپ کے آنسو وہ سب جانتا ہے۔ آخر اس نے ہی آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے۔ آپ یقین رکھیں اپنے رب پر، وہ یقیناً آپ کو آپ کی مانگی ہوئی من پسند چیز سے نوازے گا، اور ضرور نوازے گا۔ رب کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ مومن اداس ہو سکتا ہے، غمگین ہو سکتا ہے، پر کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔
وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہی میرے رب کی طرف سے خوشخبری ہے کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پاک ذات کی محبت جو تمام جہانوں کا رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ بس مانگتے رہو۔ ابھی تو آپ کی دعا نے عرش تک پہنچنا ہے، ابھی تو عرش پر آپ کا نام لیا جائے گا۔ آپ بس مانگتے رہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچ لینا جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے یہاں تک کبھی آنے کا سوچا تھا؟ نہیں نا، وہ اللہ ہی تھا جو آپ کو یہاں تک لے آیا ہے اور آگے بھی وہی لے کر جائے گا۔ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ملی ہے نا، بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ رب کے معاملے میں اتنا سوچا نہیں کرتے، ایسے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو صبر کے بعد اجر دیا تھا، ویسے ہی آپ کو بھی آپ کے صبر کا اجر ملے گا۔ آپ کو بھی آپ کی من پسند چیز سے ایسے ہی نوازا جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ جانتا ہے آپ کے دل کا حال، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ صحیح وقت آنے پر آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا۔ زندگی میں کچھ بھی نصیب پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی چیز ہو یا من پسند شخص، کیونکہ خدا نے اپنے بندوں کو ایک ہتھیار دیا ہے جو نصیب کا لکھا بھی بدل سکتا ہے، اور وہ ہتھیار دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگیے، بار بار مانگیے، وہ یقیناً مخلص لوگوں کی سنتا ہے اور وہ یقیناً آپ کی بھی سن لے گا۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو دور کرے، آپ سب کی تمام منچاہی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔